کہ پاکستان ایک بہت سٹیبل ملک ہے افغانستان کی نسبت. اگر اس کو کمپیریزن افغانستان سے کیا جائے تو شاید مطلب ایک آئین ہے، ادارے ہیں جیسے تیسے سٹیبل جو ہے نا اس میں ہر چیز چل رہی ہے. افغانستان گورننس کا ایک نظام ہے، گورننس کا ایک نظام ہے. جی تو اس میں ڈالر یہاں سے اسمگل ہو کے جاتے ہیں، یہاں سے بھی نہیں رکتے. تو وہاں پہ جہاں کیا کہتے ہیں کہ ابھی وہ ہے ہی نہیں، مطلب طالبان تو دیکھیں نا، یعنی جس کو ہم پریمیٹیو ایج کی سوسائٹی کہتے ہیں، جہاں پہ ابھی نظام حکومت اس طرح کا سیٹل ہے ہی نہیں، کوئی اس طرح کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. تو وہاں کی گورنمنٹ کا اپنے لوگوں کے اوپر وہ والا کنٹرول نہیں ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کا ہے. وہ ہولڈ نہیں ہے، وہ کنٹرول نہیں ہے. یعنی اس طرح کی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اتنا ان کا اختیار ہے، یا وہ جو ان کے پالیسی ہو وہ اس کو منوا سکیں تمام لوگوں سے. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بندہ پولیس میں سپاہی بھرتی ہوتا ہے یا فوج میں ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے، تو دیکھیں اس کا پورا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے. وہ کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. اس کے گھر تک لوگ جاتے ہیں، جا کے جو ادارے ہیں وہ اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی کلیئرنس ہوتی ہے. پھر وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی کلیئرنس کا لیول جو ہے نا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، طالبان کے اندر تو کیا ہے کہ جو بندہ ان کے پاس آیا تھا کہ میں نے لڑنا ہے، انہوں نے کہا لڑو بندوق اٹھا کے. جس نے زیادہ لڑا اس کا وہ ہو گیا. اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی کیا. اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب وہ کمانڈرز بھی ہیں. پھر دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ سرحد کے اوپر جو مسائل ہو رہے ہیں، سرحد کے اوپر جو مسائل ہو رہے ہیں وہ چمن بارڈر کے اوپر ہیں. اور چمن بارڈر جو ہے وہ سمگلنگ کا ایک بہت بڑا ہب ہے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا آتا ہے سارا کچھ، اور یہ دونوں طرف سے ہے، صرف افغانستان نہیں ہے کہ پاکستان سے جاتا ہے پھر واپس بھی پاکستان میں آتا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا گاڑیاں آتی ہیں، بلکہ ایران کا پیٹرول بھی شاید اسی راستے آتا ہے. نہیں، ایران کا پیٹرول تو خیر دوسری طرف سے تافتان اور وہ اس بارڈر سے جو ہے نا آتا ہے. لیکن یہاں سے وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کراچی پورٹ سے آتے ہیں کنٹینر، وہ افغانستان میں جاتے ہیں. اور یہ چمن بارڈر سے اگلا چھوٹا سا قصبہ ہے سپین بول تک، وہاں پہ ڈمپ یارڈز ہیں جہاں پہ وہ کھلتے ہیں. وہاں سے پھر ٹرکوں پہ لوڈ ہوتے ہیں اور واپس پاکستان آ جاتے ہیں. پورے پاکستان میں بکتے ہیں. وہ آپ کو ہر شہر میں باڑا مارکیٹ مل جاتی ہے جہاں پہ وہ سارا اسمگلنگ کا سامان کھلے عام بکتا ہے. کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے. یہ روٹس ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا کھیل ہے کہ جس کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. تو اس میں جب ہوتی ہے، اس کے اندر جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی کچھ کرتے ہیں، تو پھر یہ گولہ باری ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کچھ حالات خراب ہوتے ہیں، کچھ ریٹس نئے طے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے تو اس میں جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 10-15 لوگ مر جائیں، 20 لوگ مر جائیں، تو وہ چلتا رہتا ہے. بس اتنا سا یہ کھیل ہے. یہ اصل میں وہ مطلب موت کے سوداگر ہیں. بالکل اصل میں تو ان کی ٹریڈ ہے، اس میں انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت. اور ان کی ٹریڈ ساری وہ بلیک کی ٹریڈ ہے، بلیک کی ٹریڈ، وہ لیگل ٹریڈ نہیں ہے، بلیک کی ٹریڈ ہے جو پوری دنیا میں ہے. تو یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے. اور اس کے اپنے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، اور اس کے تعلقات پھر جو ہے نا اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارا کچھ ہے خالد صاحب کہ یہاں پہ گاڑیوں کے انجن سے لے کے جو جسے ہم کہتے ہیں قابلی پرزہ جات جو یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ وہی ہوتا ہے کہ وہ گاڑیاں افغانستان جاتی ہیں، وہاں پہ کھلتی ہیں، کٹنگ ہوتی ہے ان کی، پھر واپس آتی ہیں. نان کسٹم پیڈ جو گاڑیاں یہاں پہ چلتے ہیں، ہماری پوری ایلیٹ کلاس استعمال کرتی ہے یہاں پہ. تو یہ پھر تو جو تعیناتیاں سرکاری سطح پہ اس طرح کے علاقوں میں ہوتی ہیں، وہ تو اس پہ تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کو چھوڑ ہی دیا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو کل بتاؤں کہ کل ہم ایک جگہ کھڑے تھے، تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو وہ اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں ان کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوا، تو انہیں ایک خاص قسم کی سگریٹ جو ہے نا، وہ انہوں نے کہا کہ جس میں نہ ٹار ہوتی ہے نہ جو نیکوٹین ہوتی ہے، صرف ایک وہ جو عادت پوری ہو جاتی ہے اس سے. تو وہ سگریٹ تھے، تو وہ نہیں مل رہے تھے. تو وہ ایک جگہ ہم گئے تو ان سے پوچھا کہ یہ سگریٹ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہے نا، تو یہ آپ کو منگوا دیں گے. تو ویسے کھڑے کھڑے ان سے گپ شپ ہونے چھوٹے کہ حکومت نے بڑا ایکشن کیا ہوا ہے انلیگل سگریٹس کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جی یہ جتنا اسلام آباد ہے نا، یہ جتنی ایلیٹ کلاس ہے، یہ سارے امپورٹڈ سگریٹ ہی پیتے ہیں. تو اس کے اوپر جو مرضی ہو جائے وہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، باقی یہ بند کبھی نہیں ہوں گے. یہ آپ سوچیں ہی نہ. تو گویا میں نے اس ایشو کو یوں کنکلوڈ کر رہے ہیں نا کہ جی اگر ہماری جیسے سیٹلڈ ملک میں بھی اس طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ پالیسیز کے اگینسٹ چلتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو افغانستان جیسے ملک میں اس طرح کے ایلیمنٹ کا کھل کھلنے کا تو اس سے 100 گنا زیادہ امکان ہے. بالکل ایسے ہی.
تو جب ہم یہاں پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں اور مطلب ضیاء الحق جیسا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو افغانستان میں جہاں فی الواقع آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو وہاں کی مرکزی حکومت کو دوش نہیں دیا جا سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی جیسے ہمارے ہاں روگ ایلیمنٹ ہے تو وہاں پہ بھی ایسا روگ ایلیمنٹ ہے، اور یہ دونوں طرف آپس میں یعنی ان کے اگر کنیکشن بھی ہوں تو یہ بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر اس کو ہم یوں بھی دیکھ لیں کہ جو طاقتیں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہیں تو انہیں جب یہ نظر آیا کہ بھئی یہاں پہ اگر ایک سطح پہ کچھ فورسز نے مزاحمت کی ہے، ریزسٹ کیا ہے، تو ایک نیا معاذ ان کے لیے کھول دو تاکہ وہ ادھر سے ان کی توجہ ادھر سے ہٹے اور یہ فوکس نہ کر سکیں نہ اپنی اکانومی پر نہ اپنی یعنی اپنے اندر جانگ کر اپنی پرجنگ کرنے پر. ظاہر ہے ایک جسے کہتے ہیں نا رجیم چینج والا، تو یہ تو آپریشن جیسے ہم نے پہلے انالائز کیا ہے کہ یہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، انڈر پروسیس ہے، تو نہ اس کو پوری طرح مکمل کر سکیں تو جو بھی ان کے باقیات ہیں تو ان کی طرف سے بھی نظر ہٹانے کے لیے ایک نیا معاذ کھول دو. تو یہ اس اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اور تاکہ وہ انسرٹینٹی بھی برقرار رہے، معیشت سنبھلنے نہ پائے، تو یہ ایک گریٹ گیم کا ایک یعنی ایک بڑی اسٹریٹجی کا ایک ٹیکٹیکل جو ہے نا آپریشن بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کو میں ایک چیز اور کروں گا، افغانستان کے اندر کے دیگر معاملات جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں کھینچا تانی بہت زیادہ ہے، خود ان کے اندر بھی مطلب بہت سارے خیر ایلیمنٹس ہیں، لیکن ایک تازہ ترین جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ خواتین کے جو تعلیم والا ایشو ہے. اب یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا نہیں، اور ایک طرح سے جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ سیٹل کر چکی تھی اس کو پہلے سے، لیکن وہاں پہ ہمیں نظر یہ آیا کہ جو ودن طالبان جو شدت پسند گروہ ہے اس نے ڈومینیٹ کیا یہاں پہ اور اس نے آ کے اس کو کر دیا. اور میں حیران ہوں کہ جو مطلب انہوں نے جواز دیے وہ اتنے بھونڈے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک جو صوبے کی خواتین ہیں وہ طالبات ہیں وہ دوسرے صوبے کی یونیورسٹی میں کر رہی ہیں اور بغیر محرم کے وہاں پہ رہ رہی ہیں، اس لیے ہم بین کر رہے ہیں، فرض کریں ایک دلیل. تو بھائی آپ بجائے اس کو بین کرنے کی یہ کیوں نہیں کر دیا آپ نے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ دوسرے علاقے سے ہے تو وہ محرم کے ساتھ رہے گی وہاں پہ؟ پابندی تو یہ ہونی چاہیے کہ جو محرم کے ساتھ رہ سکتی ہے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مطلب وہ تو کئی راستے نکل سکتے ہیں. وہ تو جب حالت سفر میں ہو تو محرم کے بغیر نہیں سفر کریں. جب وہ 15 دن کا ارادہ کر کے نکلی ہے تو گھر سے لے کے تو یونیورسٹی کے ہاسٹل کا تک تو وہ سفر ہے نا. جب آ کے وہ ہاسٹل میں وہ قیام پذیر ہو گئی ہے 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے، تو اب تو وہ مسافر نہیں رہی ہے، تو اب وہ جو مسافر کے ساتھ محرم والی شرط ہے وہ بھی تو ساقط ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہاسٹل کا ماحول ہے وہ تو ایک گھر والا ماحول آپ بنا سکتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر نئی آرا بن سکتی ہیں اگر ارادہ ہو. اور اس میں اصل بات جو سمجھنے کی وہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے کہ جو بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ کوئی آسان عمل نہیں ہوتا، اور ایک جماعت بھی ہوتی ہے تو اس جماعت میں بھی سب لوگوں کی سوچیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. اس میں اس طرح کے بھی عناصر ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑا نرم رویہ رکھتے ہیں، اس طرح کے عناصر بھی ہوتے ہیں جو ذرا سخت رویہ رکھتے ہیں.